بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں، ان کو بہت سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے۔ میرا نام فروہ ہے، میری عمر 50 سال ہے۔ میرے ابا بہت بڑے بزنس مین تھے، اماں بھی بزنس وومن تھی۔ اماں اور ابا کی پسند کی شادی تھی۔ اماں ابا ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، مگر مرد کو بیوی سے اس کے کام سے زیادہ اس کی توجہ اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اماں سارا دن اپنے کام میں رہتی اور ابا اماں کا انتظار کرتے کرتے سو جاتے۔ جس وقت اماں گھر آتی اس وقت اماں بھی بہت تھکی ہوئی ہوتی تھیں۔ اماں کی شادی کے 4 سال بعد میری پیدائش ہوئی۔ میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی، دونوں ہر وقت کام پر رہتے تھے۔ تبھی مجھے ایک ملازمہ کے حوالے کر دیا تھا۔ ملازمہ بے حد خوبصورت تھی، وہ ہر وقت میرا خیال رکھتی، مجھ سے بے انتہا محبت کرتی۔ میں نے اسی کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا تھا۔ میرے بعد نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی تھا، میں اور میری ملازمہ ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ بچپن میں تو اماں نے مجھے کبھی دیکھا تک نہ تھا، وہ ہر وقت اپنے کاموں میں مصروف رہتی۔ میرے کھانے پینے سے لے کر میری پڑھائی تک کا ذمہ ملازمہ پر تھا۔ ملازمہ اتنی پڑھی لکھی تو نہ تھی، مگر 10 جماعتیں پڑھنے کی وجہ سے وہ مجھے چھوٹی جماعتوں کا کام کروا دیتی تھی۔ میں نے اسکول جانا شروع کیا، تب بھی ملازمہ مجھے اسکول لے کر جاتی اور اسکول سے لے کر آتی۔ ایک وقت آیا کہ میں نے ملازمہ کو ہی اماں کہنا شروع کر دیا۔ جب اس بات کا علم میرے ابا اور میری اماں کو ہوا، تب انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ انہوں نے کیا کھو دیا ہے۔ اب اماں چاہتی تھیں کہ میں بس ان کے پاس رہوں، مگر میرا لگاؤ ملازمہ کے ساتھ ہو گیا تھا۔ مجھے تو اب وہی اماں لگتی تھی۔ میں نے تو کبھی بھی اپنی سگی ماں کو اپنی اماں سمجھا ہی نہیں تھا۔ اسی چیز پر اب ہر دن ابا اور اماں کے درمیان تکرار ہوتی رہتی۔ ابا اس چیز کا اماں کو قصوروار ٹھہراتے، جبکہ اماں خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہر حربہ آزما چکی تھی۔ اماں ابا میں اتنی تکرار شروع ہو گئی تھی کہ بات طلاق تک جا پہنچی۔ ابا اب اماں کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے، اماں بھی ابا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ان سب میں مجھ پر اور میرے معصوم ذہن پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کسی کو اس بات سے پرواہ تک نہ تھی۔ خیر، پرواہ تو کبھی کسی چیز کی نہ تھی۔ ماں باپ ہونے کے باوجود بھی جو بچہ ملازمہ کے پاس پلا بڑا ہو، ان ماں باپ سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ ایک روز میں ملازمہ کے پاس جانے کے لیے اپنے کمرے میں سے نکلی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اماں ابا کے کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی کہ اماں ابا کی پھر سے بحث شروع ہو گئی۔ میں اتنی تو سمجھدار ہو ہی چکی تھی کہ ہر بات کو سمجھ سکوں۔ میں اماں اور ابا کی باتیں سننے لگی، لیکن ابا کے الفاظ سن کر مجھے ایسے لگا جیسے میں دوسرا سانس بھی نہ لے سکوں گی۔ جب ابا نے کہا کہ نہ جانے یہ جو بیٹی پیدا کی ہے یہ کس کی اولاد ہے، میرے تو سر پر آسمان ٹوٹ گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بھاگتی ہوئی ملازمہ کے پاس پہنچی اور جاتے ہی اس سے کہنے لگی کہ کیا اماں میں اماں ابا کی اولاد نہیں ہوں؟ ملازمہ میری بات سنتے حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، یہ تمہیں کس نے کہا ہے بچے، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ میں نے ملازمہ کو بتایا کہ اماں ابا آپس میں ایسے بات کر رہے تھے، تو ملازمہ مجھے جھڑکنے لگی اور کہنے لگی کہ کسی کی ایسی باتیں نہیں سنتے۔ کچھ دن گزرے، اماں نے ابا کو اور ابا نے اماں کو تو نہ چھوڑا، مگر گھر پر ایک کوہرام مچ گیا تھا جب ابا اسی ملازمہ سے دوسری شادی کر کے آ گئے۔ ملازمہ دلہن کی طرح سجی سنوری تھی۔ اماں نے جب یہ سب منظر دیکھا تو یہ سب برداشت نہ کر سکی اور ہارٹ اٹیک سے ہسپتال پہنچ گئی۔ میں بھی اماں کے پاس تھی۔ اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگیں کہ تمہارے ابا نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، اگر تم میری بیٹی ہو تو اپنے ابا سے میرا بدلہ ضرور لوگی۔ میرا بھی کچا دماغ تھا، باتوں کو تو سمجھتی تھی مگر حقیقت جاننے کی نہ تو عمر تھی اور نہ ہی عقل سمجھ۔ میں نے روتے ہوئے اماں سے کہا کہ میں ابا سے ضرور بدلہ لوں گی۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ اماں نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیں۔ اماں کی تدفین کے بعد اب گھر پر ملازمہ کا راج تھا۔ وہ ملازمہ جو مجھ پر جان چھڑکتی تھی، اب تو اس کے انداز ہی بالکل بدل گئے تھے۔ اب میری سوتیلی ماں مجھ سے گھر کے کام کرواتی، ابا کے جاتے ہی مجھے برا بھلا کہنے لگتی اور ابا کے آتے ہی میرا خیال رکھنے لگتی۔ پہلے پہل تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ سوتیلی ماں کی چالاکیوں کی سمجھ آنا شروع ہوئی تو اماں کا رونا مجھے یاد آنے لگا۔ نہ جانے ابا اور اماں میں اختلافات اتنے کیوں رہتے تھے۔ مجھے تو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ اماں اور ابا کے درمیان اختلافات وقت نہ دینے اور گھر پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے رہتے ہیں، مگر اب مجھے معاملہ کچھ اور ہی لگتا تھا۔ میری سوتیلی ماں میری سگی ماں سے زیادہ خوبصورت تھی۔
سوتیلی اماں اور ابا کی شادی کے بعد اللہ نے ان کو ایک بیٹی سے نوازا تھا جس نے اپنا حسن اپنی ماں سے لیا تھا۔ میری سوتیلی بہن بھی بے حد خوبصورت تھی۔ ابا کا اس سے بے حد پیار تھا، جبکہ مجھے جب ان کی محبت اور توجہ کی ضرورت تھی تب ابا اور اماں ایک دوسرے کی غلطیاں نکالنے میں مگن تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ہم لوگ بڑی ہو گئی۔ کیونکہ میری سوتیلی بہن زیادہ خوبصورت تھی، اسی لیے جو بھی مجھے دیکھنے آتا میری بہن کو پسند کر جاتا۔ اب تو مجھے اپنی سوتیلی بہن سے حسد محسوس ہونے لگا تھا۔ میرے لیے ایک رشتہ آیا، لڑکا بے حد خوبصورت تھا اور لوگ بہت امیر بھی تھے، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے بھی میری سوتیلی ہی بہن کو پسند کیا۔ رشتہ اچھا تھا، اسی لیے اس بار ابا نے بھی انکار نہ کیا اور میری سوتیلی بہن کی شادی اس لڑکے سے کر دی۔ میرے دل میں پہلے ہی اماں نے ابا کے خلاف نفرت بھر دی تھی۔ اس پر میری سوتیلی ماں کی چالاکیوں نے مجھے میرے باپ سے دور کر دیا تھا۔ باقی کسر اس رشتے نے پوری کر دی تھی۔ ہر طرف شادی کا شور تھا، مگر میں نے بہن کی شادی میں بھی دخل اندازی نہیں کی۔ شادی کے 1 مہینے بعد میری سوتیلی بہن گھر آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ آتے ہی وہ اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بہت تجسس ہوا۔ میں جب سوتیلی اماں کے کمرے تک پہنچی تب تک میری سوتیلی بہن نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی تھی، ان کی باتیں سننے لگی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری سوتیلی بہن نے اپنی اماں سے کہا کہ وہ بانجھ ہے، وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اتنا سنتے ہی مجھے اس کے لیے دکھ نہ ہوا بلکہ میں کچھ نہ بولی۔ میری سوتیلی بہن بانجھ تھی، یہ خبر آگ کی طرح پورے خاندان میں پھیل گئی تھی، مگر مجھے اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں تو تنہا اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی۔ ایک روز گھر میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ میں چھپکے سے ڈرائنگ روم میں گئی اور دیکھا تو وہاں بہنوئی ابا سے کوئی بات کر رہے تھے، مگر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے بہت ضروری بات ہو۔ میری سوتیلی بہن پاس بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ ابا نے مجھے آواز دی، میں ایک دم گھبرا گئی اور تھوڑی دیر بعد جب اندر گئی تو ابا نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ بہنوئی نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور نہ جانے کیا سوچنے لگا۔ وہاں بیٹھے مجھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے اس بات کا علم ہو گیا کہ وہاں آخر کیا بات ہو رہی ہے۔ میرا بہنوئی دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میری سوتیلی بہن ایسا نہیں ہونے دے رہی تھی۔ مگر میرے ابا نے میرے بہنوئی کو اجازت دے دی۔ میری بہن کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھی اور اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ میرے بہن بھائی اور میرے ابا کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، مگر میری بہن نے دروازہ نہ کھولا۔ صبح سے شام ہو گئی۔ سب کو لگا کہ شاید ناراض ہو گئی ہے، اسی لیے خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے۔ مگر جب رات کو بھی دروازہ نہ کھلا تو اب میری سوتیلی اماں کو پریشانی ہونے لگی۔ جب سوتیلی اماں نے دوسری چابی سے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس صدمے میں بہن نے اپنی جان لے لی تھی۔ گھر میں تو کوہرام مچ گیا تھا۔ اتنی جوان موت پر ہر آنکھ افسردہ تھی۔ بہن کی موت کے بعد بہنوئی نے ابا سے میرا رشتہ مانگ لیا اور ابا نے رشتے سے ہاں کر دی۔ میں تو حیران تھی کہ اب میرے لیے کیوں رشتہ مانگا؟ جب پہلے میرے لیے رشتہ آیا تھا تب کیوں انکار کر دیا تھا؟ مگر میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ بہنوئی نے مجھ سے شادی کر لی، مگر اب وہ مجھ سے کوئی بات نہ کرتا۔ میرے دل میں بھی اس کے لیے کوئی خاص دلچسپی نہ رہی تھی، اسی لیے میں بھی اس سے زیادہ بات نہ کرتی۔ مگر رشتے ایسے نہیں گزرتے۔ اب مجھے اپنے شوہر کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ میرا دل چاہتا کہ جب میرا شوہر گھر آئے تو مجھ سے سارے دن کی بات پوچھے اور میں اس سے سارے دن کی تفصیل پوچھوں اور ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، مگر وہ اب میری صورت بھی نہ دیکھتا۔ کمرہ بند کیے رات بھر بہن کی تصویر کے سامنے بیٹھا باتیں کرتا رہتا۔ ایک روز میں خوب تیار ہوئی اور بہنوئی کا من پسند کھانا بنا کر کمرے میں لے گئی۔ ہوش فنا ہو گئے جب دیکھا کہ بہنوئی کے ساتھ بستر پر میری سوتیلی بہن کی سب تصویریں رکھی ہوئی تھیں جن میں وہ بہت خوش تھے۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں نے اپنے بہنوئی کے ساتھ شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ اس کے دل میں میری سوتیلی بہن ہی تھی، اور دل سے کبھی بھی ہم کسی کو اپنی مرضی سے نہ تو نکال سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو شامل کر سکتے ہیں۔ میں جتنی بھی کوشش کر لیتی مگر میں اپنے شوہر کے دل سے اپنی بہن کی محبت کو نہیں نکال سکتی تھی۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی اماں جیسی غلطیاں نہیں کروں گی، میں اپنے شوہر کے دل میں اپنے لیے جگہ بناؤں گی۔ میں کمرے میں گئی تو مجھے میرا شوہر دیکھتے ہی ایک دم پریشان ہو گیا اور جلدی سے چیزیں سمیٹنے لگا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کافی وقت سے رو رہا ہے۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا
اور اس کو اسی کے انداز میں سمجھانے لگی۔ میں نے اپنے شوہر سے کوئی نفرت کا اظہار نہ کیا، بلکہ اسے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہر رشتہ ایک وقت مانگتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو توجہ اور وقت سے اپنا بنانے کی پوری کوشش کی، مگر میرے شوہر میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ میں سوچنے لگی کہ اللہ مجھے اولاد دے دے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ بھی میری خوش فہمی ہی تھی۔ اللہ نے سال بعد ہی ہم دونوں کو ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا، مگر میرا شوہر کسی بھی طرح مجھ سے راضی نہ ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مجھ سے غصہ کرتا اور ہر بات پہ مجھے طعنہ دیتا کہ یہ سب تمہاری ہی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں تو حیران تھی کہ یہ سب میری وجہ سے کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے تو اپنی سوتیلی بہن کو مرنے کا نہیں کہا تھا، اور نہ ہی میں نے اسے بانجھ کیا تھا۔ شادی کے 3 سال بعد بھی جب شوہر کا رویہ مجھ سے نہ بدلا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ ایسی زندگی گزارنے سے بہتر تھا میں تنہا رہ لیتی۔ شادی سے پہلے بھی تو تنہا ہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ میں نے جب شوہر سے کہا کہ آپ نے اگر ایسا ہی رویہ رکھنا ہے تو مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں یہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر مجھے تمہاری بہن کی قسموں نے باندھ رکھا تھا۔ میں حیرانگی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ کیسی، کون سی قسمیں، جن کی وجہ سے میری زندگی کے 3 سال جو انتہائی خوبصورت تھے برباد کر کے رکھ دیے تھے؟ میں نے جب شوہر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ جب اس نے دوسری شادی کی اجازت لی تو پہلے تو وہ مانتی نہیں تھی، مگر میرے بہت ضد کرنے پر جب وہ مانی تو اس نے مجھے اپنی قسمیں دی کہ میں کبھی بھی اپنی دوسری بیوی کو اس کے بیوی ہونے کا حق نہیں دوں گا۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم اپنی دوسری بیوی سے بچہ لے کر میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میں تو اپنے شوہر کی باتوں پہ حیران تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے اپنے شوہر کو سن رہی تھی۔ جب شوہر نے کہا کہ اس روز بھی، جس روز تمہاری بہن نے اپنی جان لی، میں تمہارے ابا سے یہی بات کر رہا تھا کہ میں اس کی قسموں پر پورا نہیں اتر سکتا، جب اس نے میری یہ بات سنی تو غصے میں آ کر اپنی جان لے لی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے شاید میری سوتیلی ماں کی بددعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اپنی ماں کے ذکر پر میں ایک دم چونک گئی، اپنے شوہر کی طرف حیرانگی سے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ میری ماں کی بددعاؤں کا نتیجہ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ تمہاری ماں بہت ذمہ دار خاتون تھی۔ شادی کے کچھ سالوں تک جب تمہارے اماں ابا کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے اور تب تک کوئی اولاد نہ ہوئی، تب تمہاری ملازمہ پہ تمہارے ابا عاشق ہو گئے۔ پہلے تو یہ دونوں آپس میں چھپ چھپ کر ملتے تھے، اس پر تمہاری پیدائش کے بعد جب تمہارا سارا رجحان تمہاری ملازمہ کی طرف ہو گیا، تم اپنی ملازمہ کے ساتھ رہنے لگی، تو تمہاری ماں کو یہ بات کھٹکنے لگی۔ اس پر تمہارے ابا کا بار بار تمہاری ملازمہ کو اپنے پاس بلانا، اسے کام کہنا، اور پھر جب تمہاری ملازمہ کچن میں اکیلی ہوتی تو اکثر تمہارے ابا کا اس کے پاس چلے جانا۔ یہ سب تمہاری اماں کو جب غیر مناسب لگا تو انہوں نے تمہارے ابا پر نظر رکھنا شروع کر دی، اور بہت جلد انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ تمہارے ابا تمہاری ملازمہ کو پسند کرتے ہیں۔ تمہاری اماں ہر وقت روتی رہتی اور ان سے لڑتی رہتی۔ یہ سب ان کے لیے ناقابل برداشت تھا، بلکہ شاید یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ہر عورت کے لیے دوسری عورت کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور تمہارے ابا نے ضد میں آ کر تمہاری ملازمہ سے دوسری شادی کر لی، جس چیز کا صدمہ وہ برداشت نہ کر سکی اور اس دنیا سے چلی گئی۔ شاید یہی مکافات عمل تھا۔ تمہاری ملازمہ نے جو کیا وہ اپنی بیٹی کے ذریعے پا لیا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اس سب سے تو بالکل لا علم تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں ہر ایک سے جواب چاہتی تھی، اپنے ابا سے بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ انہوں نے اماں پر اور مجھ پر ایسے ظلم کیوں کیا، آخر ہم نے ان کا کیا بگاڑا تھا۔ مگر میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ بہتر چال چلنے والا ہے اور وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ میں نے اب اپنے اماں ابا کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا۔ 2 سال اپنے شوہر کے ساتھ گزارے، مگر شوہر کے بھی صرف کام کرتی تھی، کبھی ان کے ساتھ بھی ضرورت سے زیادہ بات نہ کی تھی۔ اس بات کو میرے شوہر بھی محسوس کرتے تھے۔ ایک روز میں کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، تبھی میرے شوہر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ مگر مجھے اب اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف تو کر دیا تھا، مگر میرے دل میں ان کے لیے اب کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنی بھرپور کوشش کرتے، میرا خیال رکھتے تاکہ میرے دل میں جگہ بنا سکے، مگر ان کو اپنے دل میں جگہ دینا میرے لیے مشکل تھا۔ کئی دن گزر گئے،
اچانک ابا کا فون آنے لگا۔ میں حیران تھی کہ ابا نے اتنے وقت کے بعد فون کیوں کیا ہے۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب ابا رونے لگے میں نے ابا سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ میں بھی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ مگر ابا نے ایک ہی بات کہی کہ جلدی سے جلدی گھر پہنچو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں جانتی تھی کہ ابا نے کیا کہنا ہے، جس وجہ سے میں اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے ابا سے انکار کر دیا کہ میں اس گھر میں نہیں آ سکتی جہاں میری ماں کے قاتل بیٹھے ہیں۔ ابا ایک دم چونک گئے اور کہنے لگے کہ میں تمہیں سب حقیقت بتاتا ہوں، جلد سے جلد گھر آؤ۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ابا کی طرف گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میری تو روح کانپ گئی۔ جب میری سوتیلی ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، ان کو کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ بس ہمیں دیکھ سکتی تھیں، مگر بات کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اتنی کمزور ہو گئی تھیں کہ چارپائی پر لیٹی بہت ڈراؤنی لگ رہی تھیں۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا تو وہ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے، اور میری سوتیلی ماں بھی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ میں روتی ہوئی آگے بڑھی اور ابا کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا۔ ابا نے مجھے حقیقت بتانا شروع کی۔ جب اماں ابا کی شادی ہوئی تھی، اس کے بعد ابا نے اماں سے کہا تھا کہ ان کا بزنس بھی ابا سنبھال لیں گے، مگر اماں گھر پر رہ کر گھر پر توجہ دے، مگر میری اماں کام کرنا چاہتی تھی۔ ابا نے جب حقیقت بتائی اس کو سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب ابا نے کہا کہ اماں شادی کے 2 سال بعد حاملہ ہوئی تھی، ابا بہت خوش تھے، مگر اماں نے غلط دوائی کھا کر حمل ضائع کر دیا، اور ابا کو یہی بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوا ہے۔ اس کے 2 سال بعد تک بھی جب اماں کو اولاد نہ ہوئی تو ابا کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ ابا اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور ان کو کچھ پیسے دے کر ان سے سچ اگلوایا، تو اندازہ ہوا کہ اماں اولاد لینا ہی نہیں چاہتی۔ ابا نے اماں سے آ کر جب یہ بات کہی تو اماں ایک دم ڈر گئی اور ابا سے کہنے لگیں کہ انہوں نے ابا سے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ بچے پیدا کر کے ان کو سنبھالیں۔ ابا نے اماں کو چھوڑنے کا سوچ لیا تھا، جس کو سن کر اماں گھبرا گئیں، اور پھر شادی کے 4 سال بعد میں پیدا ہوئی۔ مگر اب ابا کا دل اماں سے کھٹا ہو چکا تھا۔ ابا اب اماں سے کوئی بات نہ کرتے، نہ ہی ابا کے دل میں اماں کے لیے کوئی جگہ تھی۔ میری ملازمہ جو ابا نے میرے لیے ہی رکھی تھی، اس کی اتنی محبت اور خلوص دیکھ کر ابا نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ملازمہ بھی ابا کو پسند کرتی تھی، اسی لیے اس نے بھی کوئی انکار نہ کیا، اور اس طرح گھر کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے ابا ملازمہ کو اپنی بیوی بنا کر گھر لے آئے۔ مگر اس کے بعد میری سوتیلی ماں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا، اللہ نے ان سے اس کا بدلہ لے لیا، اور جو میری اماں نے میرے ساتھ کیا وہ سوچ کر تو آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ آج کے معاشرے کا سب سے سنگین مسئلہ ہے کہ عورت 4 جماعتیں پڑھ لے تو گھر داری بھول جاتی ہے، سمجھنے لگتی ہے کہ شاید باہر کی دنیا ہی ان کے لیے بنی ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ گھر عورت سے ہی آباد اور خوبصورت لگتا ہے، اور عورت بھی گھر سے ہی آباد اور خوبصورت رکھتی ہے۔ اور عورت چاہے جتنی بھی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، لیکن اسے گھرداری اور اپنے خاندان کا خیال رکھنا ہی پڑتا ہے۔ اور جو عورتیں اس سب کو مصیبت سمجھتی ہیں، وہ اماں کی طرح اپنا گھر اجاڑ لیتی ہیں۔ میں نے اپنے ابا کو تو معاف کر دیا تھا، مگر باقی سب نے جو میرے ساتھ کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا۔ میں نے تو کسی کا برا نہ چاہا تھا، پھر آخر میرا وجود ہی کیوں اتنا ناکارہ سمجھا گیا، اور پھر اپنوں نے اتنا غیر ضروری سمجھ لیا کہ میرے ہونے نہ ہونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، اگر اس کو اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ہنسی خوشی گزار دیا جائے تو یقیناً زندگی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے سب سے حسین نعمت بن جائے۔ میری سوتیلی بہن نے جو کیا اس کو شاید موت زندگی سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، اور وجہ صرف اس کے شوہر کی بے وفائی تھی، جو اس کا شوہر ہوتے ہوئے بھی دوسری شادی کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے، میں ان کے ساتھ ضرور رہوں گی، مگر صرف کام کی حد تک۔ میرا بیٹا بڑا ہوا تو میں نے اسے ایک ہی بات سمجھائی، زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، لاکھ غم لاکھ خوشیاں آئیں، مگر کبھی بھی اپنوں کا ہاتھ مت چھوڑنا۔ یہ اپنے ہی ہوتے ہیں جن کو مشکل کے وقت اپنوں کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ رشتے بے نام رہ جاتے ہیں۔ میں جانتی تھی میری زندگی ویسے ہی خاموشی سے کٹ جانی ہے، مگر میں اپنی اماں کی طرح کی ماں نہیں بننا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے ہر چیز کو نظر انداز کر کے صرف اپنی اولاد پر توجہ دی، اپنے گھر کو وقت دیا۔ میرا شوہر مجھ سے راضی تھا، وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ میں تمہارا گنہگار ہوں، جب تک تم معاف نہیں کرو گی میں تم سے معافی مانگتا رہوں گا۔
مگر مجھے فخر اس بات پر ہے کہ تم میری بیوی ہو، جس نے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر اپنے گھر اور اپنے بچوں کا، اپنے شوہر کا خیال رکھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔